اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول شاشی کا ایک سبق کسی نے سمجھنے کے لیے کہا تھا۔ حروف کی بحث چل رہی ہے اور لفظ بل کے بارے میں جو حرف عطف ہے اس کا استعمال سکھایا جا رہا ہے۔ کہا بل لتدارک الغلط باقامت الثانی مقام الاول، بل غلط کے تدارک کے لیے آتا ہے، غلطی ہو جائے اس کی تصحیح کرنے کے لیے آتا ہے۔ کیسے؟ باقامت الثانی مقام الاول، کہ بل کے بعد جو لفظ بولا جا رہا ہوتا ہے وہ بول کر پہلے لفظ کی غلطی کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ جاءنی زید بل امر، غلط کا تدارک کرنا ہے، یہ لفظ غلطی سے ادا ہوا ہے، یہ لفظ غلطی سے ادا ہوا ہے۔ اب بل کے ذریعے اس کا تدارک کیا جا رہا ہے، یہ بل آیا ہے، کرنا کیا ہے؟ اقامت ثانی ہوگی مقام اول پر، یہ والا جو لفظ ہے یہ اس کے قائم مقام ہوگا، یہ کہا جائے گا غلطی سے ادا ہوا ہے، مقصود یہ ہے۔ یہ اس تعریف کی وضاحت ہو گئی۔ یہاں غلطی ہوئی، اس کا تدارک کیا گیا، ثانی کو اول کے قائم مقام کر، یہ والا جو لفظ ہے یہ مقصود بن جائے گا، یعنی کہنے والے کا مطلب یہ ہے امر آیا۔ اب ایک بات رہ جاتی ہے کہ امر آیا، زید آیا کہ نہیں آیا؟ بولنے والے نے تو غلطی سے زید بولا تھا، لیکن زید آیا کہ نہیں آیا؟ تو یہ والا کلام اس سے ساکت ہوگا، خاموش ہوگا، یہ نہیں بتائے گا کہ زید آیا ہے یا نہیں آیا۔ بولنے والے نے زید نہیں بولنا تھا، اس نے امر بولنا تھا، سو اس سے زید غلطی سے نکلا، اس نے بل امر کہہ کے اس کی وضاحت کر دی۔ اچھا، اسی مقام پر اس کے ساتھ کبھی کبھی لا بھی استعمال ہوتا ہے، جاءنی زید لا بل امر، جب یہ لفظ آئے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ کلام ساکت نہیں ہے، اب یہ کلام زید کی نفی کرے گا اور امر کو ثابت کرے گا۔ اس کا مطلب ہوگا زید نہیں آیا بلکہ امر آیا ہے۔ پہلے والے میں زید نہیں آیا والی بات نہیں بنے گی، پہلے والے میں ہوگا زید نہیں امر آیا۔ اب زید نہیں امر آیا کا مطلب یہ کہ زید مجھ سے غلطی سے نکل گیا، میں زید کی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ آیا کہ نہیں آیا مجھے پرواہ نہیں، لیکن امر آیا ہے۔ امید ہے تعریف اور بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے آگے جو مثال دی ہے، صاحب کتاب نے یہ والی مثال نہیں دی تھی، صاحب کتاب نے طلاق والی مثال دی ہے۔ تو مثال سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیں، یہ جو تدارک غلط ہوتا ہے، غلطی اخبار میں ہوتی ہے، انشاء میں نہیں۔ آپ جانتے ہیں صدق و کذب کا احتمال خبروں میں ہوتا ہے، تو خبر میں ہی غلطی ہو سکتی ہے، انشاء میں غلطی نہیں ہو سکتی، اس لیے بل کا استعمال اخبار میں آئے گا، انشاء میں اس کا مطلب یہ تدارک نہیں کروا سکے گا۔ مثال کے طور پر صاحب کتاب نے جو مثال دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک عورت ہے غیر مدخول بہا، اس کو اگر کوئی بندہ کہے انت طالق واحدہ بل سینتین، کہتے ہیں یہ آیا ہے جملہ۔ اب بل کا استعمال ہے تدارک غلط کے لیے، اور اقامت ثانی مقام الاول ہوتا ہے، یعنی سینتین مقصود ہے، تو ٹھیک ہے یہ سینتین آئے گا، لیکن یہ جو لفظ اس سے غلطی سے نکلا ہے یہ لفظ بھی اپنی طلاق کروا جائے گا، اس سے بھی طلاق ہوگی۔ سمجھ آ رہی بات؟ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے اعراض جو ہے، اعراض یہ بل اعراض کرواتا ہے، پہلے والے لفظ سے اعراض کروا دیتا ہے، اس سے مطلب تعلق ختم کروا دیتا ہے، تو یہ وہاں ہوگا جہاں اعراض کا موقع ہوگا۔ انشاء میں اعراض کا موقع نہیں، جب اس نے یہ کہا تو اس سے ایک طلاق آ گئی،
تو جیسے ہی طلاق آئی پھر اس کے بعد 2 طلاقیں آنی ہیں. اب عورت ہے غیر مدخول بہا، تو غیر مدخول بہا عورت کو اگر طلاق دے دی جائے تو پھر اس کا وہ محل نہیں بچتا. اس کا مطلب یہ کہ اس کو ایک ہی طلاق رہے گی. سمجھ آئی بات؟ اچھا، اس کے ساتھ ہی صاحب کتاب نے ایک اور مثال بھی دی ہے. انہوں نے کہا ہے اگر کوئی بندہ بولے علی الفن بل الفان، اب کیا ہونا چاہیے؟ اچھا، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جملہ ہے اقرار کا. یہ جملہ ہے اقرار، کوئی بندہ اقرار کر رہا. سمجھ آ رہی؟ اب صاحب کتاب نے پہلا انشاء والی مثال دی، طلاق والی، تو اس کی وضاحت کر دی کہ اگلے بار بل کے بعد والی طلاقیں تو آنی ہے، بل سے پہلے والی بھی آوے. ٹھیک ہے، اگر محل ہوگی تو تینوں واقع ہو جائیں گی، محل نہیں ہوگی تو ایک طلاق کے بعد باقی 2 لغو ہو جائیں گی. اچھا، اس صورت میں یہ اقرار کر رہا. اچھا، امام ظفر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اقرار کا طلاق، اقرار کا مسئلہ بھی طلاق کے مسئلے کی طرح ہے. اس کا مطلب یہ بنے گا اس بندے پر 1000 بھی آ جائے گا، 2000 بھی آ جائیں گے، یعنی اس کو 3000 ادا کرنے پڑیں گے. لیکن ہمارا یہ مذہب نہیں ہے. یہ امام ظفر نے اس مسئلے کو طلاق کی طرح شمار کیا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ طلاق والے میں غیر مدخول بہا کہہ کے ہم نے کہا تھا یہ والے آ گئے ہیں تو یہ کینسل ہو جائے گا. لیکن اگر عورت مدخول بہا ہو اس پر یہ طلاق بھی آئے گی اور یہ والی بھی آئیں گی. اسی طرح وہ کہتے ہیں اقرار میں یہ بھی آئے گا اور یہ بھی آئے گا. یہ تو آنا ہی آنا ہے، چونکہ اس اقرار سے بھی یہ رجوع نہیں کر سکتا، لہذا اس 1000 کا بھی یہ ذمہ دار ہوگا. ہمارے نزدیک اقرار جو ہے وہ خبر کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور انشاء کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. بلکہ یہ جملہ اقرار کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور خبر کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. یعنی اس جملے میں 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک نہیں ہے، خالی اقرار نہیں ہے، اقرار پلس خبر. اگر اس جملے کو خبر لیا جائے تو پھر اس بندے پر صرف یہ لازم آئیں گے، یہ نہیں لازم آئے گا، کیونکہ یہ غلطی سے نکلا تھا اور یہ اس کے بعد لایا گیا. تو جو غلطی سے نکلا ہے جب خبر میں آئے گا تو وہ ناقابل توجہ ہوگا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. امام ظفر نے اقرار والے پہلو کا اعتبار کیا ہے. اچھا، ہم نے اقرار کو چھوڑا نہیں ہے، ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم اقرار اور خبر چونکہ 2 پہلو ہیں اس جملے میں تو دونوں کا اعتبار کر لیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اقرار اور خبر دونوں کا اعتبار ایسے کہ اگر خالی خبر لیتے تو پھر خالی اس کا اعتبار ہوتا، یہ کینسل ہو جاتا. لیکن چونکہ یہ اقرار بھی ہے تو اس کا اقرار ہوا ہے تو یہ بھی ہوگا اور اس میں سے الف آئیں گے 1000. تو چونکہ اقرار پلس خبر دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے، اس پر بھی عمل ہو گیا، الفان پر بھی عمل ہو گیا. آپ کہیں گے اکٹھا کیوں نہیں ہوا؟ اکٹھا اس لیے نہیں ہوا کہ اس میں خبر کا پہلو ہے اور خبر یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ چھوٹ جائے، یہ غلطی سے ادا ہوا ہے. اقرار یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کا بھی اعتبار ہو، اس کا بھی اعتبار ہے. یعنی یا اس نے 1000 کہا ہے یا 2000، 3 تو کہنے سے رہا، وہ بل آیا ہوا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو ایک یہ والا لیں گے اور ایک اس میں سے لیں گے تو 1 اور 2 پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ تو انشاء والے مقامات پر جو تدارک غلط ہے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ انشاء میں غلطی ہی نہیں ہوتی. آخری بات پھر انہوں نے کی ہے طلاق والی بات کو ہی لے کر، انہوں نے کہا ہے کہ اگر طلاق والی بات بھی کوئی انشاء میں نہ کہے، خبر دے طلاق کی، وہ کہے طلقتکی واحدۃ امسی، کل ہم نے تمہیں 1 طلاق دی تھی، بل سینتین. چونکہ وہ انشاء نہیں کر رہا، وہ خبر دے رہا ہے، بتا رہا ہے، اب یہ والا تھوڑی اعتبار ہوگا، یہ کینسل یہی ہوگا. یعنی
بل کا اصل استعمال یہ ہے کہ بل پیچھے جو لفظ بل سے پہلے آتا ہے وہ غلطی سے ادا ہوتا ہے، اس کا تدارک کرواتا ہے، بل کے بعد مقصود عبارت آتا ہے، مقصود متکلم آتا ہے، بل اس لفظ کو لیتا ہے اور اس کو اس کی جگہ پر سیٹ کر دیتا ہے اور عبارت اس کے مطابق بنتی ہے، الا یہ کہ جملہ انشائیہ ہو، انشائیہ ہوگا تو وہ بل سے پہلے والے کا بھی اعتبار ہو جائے گا، علی حسب المقام۔